بانی ادارہ جناب سرکار علامہ سید ذکی سہیل قدس سرہ ان کے لیے، اور جن مومنین و مومنات نے آج کی مجلس میں خدمات انجام دی ان کے مرحومین کے لیے، اور آپ جمیع حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ تاجر ظہور ولی العصر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ صلوات پر محمد۔ تعلیمات اسلام اور عقل ہمارا موضوع ہے اس اشرہ میں، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کے سایہ میں اس کو گفتگو کو آپ کے اذہان عالی تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور جو اس اذن کو عقل سے نہیں دیکھتے، اس امر کو، اللہ کے اس حکم کو جو نفس کو دیا گیا کہ وہ ایمان لائے، اسے عقل سے نہیں پہچانتے، ان لوگوں پر رجس یعنی گمراہی اور ہر طرح کا عیب ڈال دیا جاتا ہے۔
اللہ نے خلقت انسان سے پہلے یہ ذمہ داری ادا کی کہ انسان سے پہلے ہادی انسان کو خلق کیا، تاکہ مخلوق کا کوئی لمحہ بھی بغیر ہدایت نہ گزرے۔ اور اسی لیے عقل کو معصوم نے بتایا کہ مخلوق اول بنایا، اور اسی لسان صدق نے بتایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، گویا کہ عقل اور معصوم یہ دونوں نام ایک دوسرے کے مصداق ہیں۔ جو معصوم ہے، جو نور اول ہے، وہی عقل ہے۔ اب اللہ نے رجس سے بچنے کا کلیہ اور رجس سے بچنے کی میزان عقل کو بنایا، اور وہی لوگ رجس سے بچتے ہیں جو دین پہ عقلی طور پہ نگاہ رکھتے ہیں، عقل بیدار سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے، دوسروں کو دیکھ کر ادا کرو۔ اصول صرف سنے سنائے، دوسروں کو دیکھ کر اصول پہ فقط اس حد تک ایمان مت رکھو جیسے فروع دین میں ایمان ہوتا ہے۔ نماز اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ علماء مراجع ان سب نے صدیوں سے یہی تعلیمات دی کہ پیغمبر اس طرح پڑھتے تھے۔ اس کے لیے تو آپ اپنی سوچ سے اس کے اندر کوئی اضافہ یا کمی نہیں لا سکتے، لیکن معرفت اصول دین میں ہے۔ معرفت کم و بیش ہو سکتی ہے، اسے بلند کیجئے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو اصول دین میں تقلیدی رہے، یعنی صرف یہ جواب دے کہ اللہ کو کیوں مانا، عدل کو کیوں اصول میں رکھا، نبوت کیوں ہے، امامت کیوں ہے، قیامت کیوں ہے، اللہ کو کیوں ایک مانا، اور آپ یہ کہیں کہ اس لیے کہ سب مان رہے تھے، ایک ہمارے معاشرہ میں بزرگان سب ایک مان رہے تھے، ہم نے بھی مانا۔ نماز کے لیے تو یہ جواب ہو سکتا ہے اور قابل قبول ہے کہ سب پڑھ رہے تھے اس طرح، اہل حق یوں ہی پڑھ رہے تھے اس لیے ہم نے یوں پڑھی، لیکن عقائد کے لیے یہ جواب کافی نہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو اصول دین میں عقل سے زندگی کے دوران غور نہیں کرے گا، وہ قبر میں سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس نے عقلی طور پر اینالائز نہیں کیا کہ میں جن عقائد پہ قائم ہوں۔ مطمئن کرو اپنے عقل کو، سوال پیدا کرو۔ اس لیے میں نے مجالس میں اس نقطہ پہ بہت گفتگو کی کہ سوال پیدا کرو، سوال پیدا ہوتے جائیں گے، جواب عطا ہوتے جائیں گے، اور آپ جو چیز مان رہے ہیں، جو عقیدہ، وہ آپ کا عقلانی عقیدہ بن جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اسی طرح نبوت پہ، اسی طرح ولایت و امامت پہ کہ اس کا عقلی جواز کیا ہے۔ تو ہم جو امامت کو مانتے ہیں نبوت کے بعد، تو یہ ضرورت عقل ہے، اور جن کے یہاں رجس ہے وہاں یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ جس طرح توحید قرآن نے بتائی، جس طرح نبوت قرآن نے بتائی، اسی طرح امامت کا عقیدہ منوان قرآن نے اسٹیبلش کیا۔ اور اس کے لیے اگر صرف امامت پہ گفتگو ہو تو میں تمام آیات اور کچھ ریفرنسز پیش کروں، مگر میرا موضوع صرف حوالہ کے طور پہ ہے کہ یہ سب کچھ تو قرآن نے دیا، اور قرآن کتاب عقل ہے۔ اب جو کتاب عقل پہ عقل سے غور نہیں کرے گا، اسی پہ رجس پڑ جائے گا۔ اللہ نے اس لیے عقل کو رہنما بنایا، کیوں کہ آپ ویلیوز کو پہچانیں، قدروں کو، اقدار کو۔ قدر کیا ہے؟ فیصلہ کن بات۔ قدریں کیا ہیں؟ جو ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ جو طے شدہ حقائق ہوتے ہیں، جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری قدریں ہیں۔ کون کرتا ہے یہ فیصلے؟ اہل علم، اہل تقوی، صالحین، اور مربوط ہوتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے، وہاں تک سلسلہ پہنچتا ہے، وہاں سے، اور ان کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ الہی قدریں ہیں، اس لیے اللہ کے فیصلوں کو بھی
قدر کہا جاتا ہے، اور وہیں سے لفظ ہے مقدر، جو اللہ نے فیصلے کر دیے، شخصی فیصلے ہر شخص کا شخصی مقدر، اجتماعی فیصلے اجتماعی مقدر کائنات. تو جو فیصلہ کن باتیں ہیں وہ ہیں قدر. اب جو ویلیوز پہ قدر پہ نگاہ نہیں رکھتا وہ صاحب عقل سلیم نہیں ہے. پہچانیے قدروں کو، ہماری قدریں کیا ہیں. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں اس تومار میں آ کے رہ رہے ہیں جہاں چکا چوند ہے شیطانیت کی، گمراہی کی، اور وہ اپنی قدریں پیش کر رہی ہے شیطانیت. نفس پرست لوگ، مادہ اپنی قدریں پیش کر رہا ہے، اور ہم پہ واجب ہے کہ ہم اپنی قدروں کو نہ صرف پہچانیں بلکہ مضبوطی سے ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ہم اپنی قدروں سے بچھڑ نہ جائیں، ان ویلیوز سے نہ بچھڑ جائیں جن کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا. اور اگر ہم بچھڑیں گے تو رجس وہیں حملہ آور ہو جائے. جہاں فاصلہ آئے گا رجس شیطان کی صورت میں، نفس امارہ کی صورت میں داخل ہو جائے. تو قدروں کو پہچاننا، جس نے قدر کو پہچانا اس نے حق کے عقل ادا کر دیا، اور جو قدر کو پہچان لے بس وہی شخص لائق قدر ہے. اور جس نے قدروں ہی کو نہیں پہچانا اس کی یہاں کوئی قدر نہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں تو اسے اس کا سرمایہ، اس کی دولت دیکھ کر، اس کے بینک بیلنسز دیکھ کر دنیا والوں سے، بے قدروں سے قدر مل جائے. لیکن جو اللہ ہے جو حقیقت میں عزت عطا کرنے والا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا تھا عزت تو ان کے سوا کہیں ہے ہی نہیں، یا اللہ کے پاس ہے، یا رسول کے پاس ہے، یا مومنین کے پاس ہے. تو وہ جو قدر والی، عزت والی قدر ہے وہ عطا کرنے والا صرف پروردگار ہے. تو عزت وہ تلاش کیجئے یہاں بھی اور وہاں بھی جو پروردگار کی نگاہ میں عزت کہلائے. صلوات پڑھ لیجئے. تھوڑے تھوڑے اگر آپ آگے چلے آئیں تو تکلیف دے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. تو مجلس کی قدروں میں ہے کہ ممبر کے قریب بیٹھے. تو حضور جو صاحب قدر وہی ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی، معصوم کی سمجھائی ہوئی قدروں کو پہچان لیا اور ان پہ عامل ہو گیا، وہ صاحب قدر. اور جس نے قدروں کو نہیں پہچانا، عقل کو استعمال نہیں کیا، اس کی کوئی قدر نہیں. اب صاحب قدر جو ہے انسان، وہ قدروں سے جو محروم انسان ہے، اس میں اور اس میں ایک بہت بڑی فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے. صاحب قدر بلند ہے اللہ کی نگاہ میں، معاشرہ سمجھے یا نہ سمجھے، اور یہ پتہ آخرت میں جا کے لگنے والا ہے کہ عزت کیا تھی اور ہم کیا سمجھتے رہے، قدر کیا تھی اور ہم کیا سمجھتے رہے. تو حضور جو صاحب قدر ہے وہ بلند ہے دوسرے اس ہر انسان سے جو قدروں کو نہیں پہچانتا. مساوات یہ نہیں کہتی کہ جو محروم اقدار ہے وہ صاحب قدر کے برابر نہیں. اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سارے مکرم صاحب عزت نہیں ہیں، وہ صرف صاحب عزت ہے جس کا تقوی دوسرے سے بہتر ہے. اور تقوی قدر الہی ہے، اللہ سے ڈرنا سب سے بڑی قدر ہے. تو اللہ نے صاحب قدر کو دوسرے سے افضل رکھا. یہ بات بنیاد ہے فلسفہ اسلام کی. اللہ صاحب قدر کو دوسرے انسان پہ فضیلت دیتا ہے. یعنی بنیادی حقوق میں اس نے کافر کو بھی نوازا، لیکن جو اس کی اخروی نعمتیں ہیں، جو اس کی رضا ہے، جو اس کی پسندیدگی ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس کے لیے ہے جو قدر الہی پہ قائم ہے.
جو ان قدروں سے منسلک ہو گیا اللہ کی دی ہوئی ویلیوز سے. اور اللہ انسانوں میں یہ کیسا ممکن ہے کہ صاحب قدر جو ہے وہ محروم قدر سے بلند نہ ہو، ان میں کوئی فرق نہ ہو. نہیں، اللہ تو اس رات کو دوسری راتوں سے بلند قرار دیتا ہے جسے لیلۃ القدر کہہ دے. اللہ تو انسان ہے. اللہ نے تو راتوں میں کہا کہ سب راتیں ایک جیسی نہیں، 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف پڑی رہیں گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینے کی رات سے بلند مرتبہ رکھتی ہے. 1000 مہینے سوچ کے دیکھیے، کاؤنٹ کر کے دیکھیے، کم سے کم 80 برس کی زندگی بنتی ہے. تو اللہ نے ایک رات میں وہ کیپیسٹی رکھی کہ 80 سالہ زندگی کے اعمال میں وہ وزن نہ ہو، مگر جس نے قدر کی رات کو پا لیا اس کی وہ ایک رات اس کے 80 سال پر، اور جس نے زندگی میں کوئی 80 برس زندہ رہے اور اس نے ہر لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا ہو، اب دیکھیے کہ اس نے کتنی بلند قدریں حاصل کر لی. اس کی عزت اس بارگاہ میں کتنی زندگیوں کا نچوڑ اس نے اپنی ایک زندگی میں حاصل کیا. صاحب قدر ہونے کا یہ قدر کی پہچان ہے. ویلیوز والی رات، فیصلوں والی رات. اللہ کہتا ہے کہ اپنے ہر عمل کو فیصلہ کن بناؤ، کوئی سانس رائے گاہ نہ جانے دو. بے فیصلہ زندگی، ایک جیسی زندگی، رائے گاہ ایک جیسی صبح ایک جیسی شام. امام فرماتے ہیں مومن وہ نہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. یعنی وہ اتنے ایوولوشن میں رہے کہ وہ اپنے آج کو روحانی اقدار میں بھی بلند کرے، صرف پیسے میں بلند نہ کرے، صرف حصول دولت میں بلند نہ کرے. یہ دیکھیں کہ کیا روح بھی بلند ہو رہی ہے، کیا تربیت بھی بلند ہو رہی ہے، نفس بھی بلند ہو رہا ہے. تو یہ اللہ چاہتا ہے. اب راتیں ویسی نہیں. اب اس رات کو ایسا کیوں بنایا؟ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کو قدر کی رات کیوں کہا اور اسے 1000 مہینے سے بہتر کیوں بنایا؟ بھئی قرآن کے ایک ظاہر ہے ہر آیت کا اور 70 باطن ہے، اور وہ باطن کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک تعلیم دینے کے لیے معصوم نہ ہو، وارث نہ ہو قرآن کا. وارث کو پتہ ہے کہ اس کے باطن میں اللہ کیا چاہتا ہے. ظاہری ایک مفہوم ہے، اس کا بھی اطلاق چاہتا ہے اللہ، لیکن ہر لفظ کا ایک باطن ہے. تو جو لیلۃ القدر ہے اس کا باطن ایک خاص وجود ہے، اور جانتے ہیں وہ وجود کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، ان سب سے یہ روایات ملی ہیں. ان اتنے اماموں نے، بلکہ باقی ائمہ کے یہاں بھی تفاسیر میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ لیلۃ القدر ایک ظاہر میں دیکھنے میں ایک رات ہے، زمانے کی ایک رات، مگر اس کا باطن کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے، ایک وجود ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام نے پوچھا گیا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے بھی یہ لفظ، فرمایا ہی جدتنا فاطمۃ الزہرا. یعنی اس کا جو اوریجنلٹی ہے، اگر یہ شب کسی شخصیت میں ڈھلے تو فاطمہ زہرا، تو اس کا باطن جناب سیدہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو میں روایت عرض کر رہا تھا، آپ ایک دن جب لیلۃ القدر گزری تو امام اس کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اس میں اللہ نے یہ گنجائشیں رکھی. دیکھیے میں نے پہلے سال گزشتہ ایک تفصیل سے عرض کیا تھا، آج صرف یاد دہانی کرواؤں گا کہ قلت میں کثرت اور کثرت میں قلت، یہ اللہ اپنی گفتگو میں یہ اہتمام قائم کرتا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک رات میں 1000 مہینے. یہ قلت میں کثرت ہے، کہنے میں ایک رات، تاثیر میں، وزن میں. اور جو صاحب لیلۃ القدر ہوتے ہیں انہی کے لیے اعلان ہوتا ہے ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک افضل ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے.
کیونکہ وہ قلت میں کثرت ہے، کہنے میں ایک ضربت ہے، اور ساری ثقلین کی کثرت عبادت کی اس میں اس سے بھی افضل ہے علی کی ایک ضربت۔ اور یاد رکھیے کہ جب مولا نے یہ اعلان کیا کہ یہ شب تھی اور وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے پایا، تو کسی نے عرض کیا مولا اگر کوئی شخص کھو چکا ہو تو کیا کرے؟ ممکن ہے سال آئندہ زندگی نہ رہے اور چاہتا ہو کہ تلافی ہو جائے، تو امام نے فرمایا ہاں کچھ عمل اللہ نے ایسے قرار دیے ہیں کہ اگر مومن وہ عمل کرتا رہے تو ہر اس عمل میں ایک لیلۃ القدر کا مکمل ثواب ہے۔ تو سائل نے عرض کیا مولا عطا فرمائیے، تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی بیمار مومن کی تباہ پرسی کو چلا جائے تو اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتا ہے، کسی بیمار مومن کی، یہ نہیں کہ تعلق ہے یا نہیں، ایمان کے رشتے سے جائیے تو اللہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب۔ پھر فرمایا کہ کوئی کسی مومن کے جنازہ کو جا کے شانہ دے، مشایعت کر دے تو اللہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی دو ایک دوسرے سے ناراض مومنین کے مابین صلح کروا دے تو اس صلح کروانے والے کو اللہ مکمل لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ گنجائشیں رکھیں کہ اگر کھو چکے ہیں اس وقت کو تو اپنے روزمرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ یہ خصوصی مصداق ہے ہماری جدہ لیلۃ القدر کی، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہر شب کو لیلۃ القدر بنانا چاہے تو میری دادی جناب فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کے سو جائے، اللہ تمام نیند کا وزن لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر کر دے۔ تو کتنا عظیم ہے بی بی کی معرفت میں، بی بی کے اہل محبت سے محبت کرنا، اور جن سے سیدہ نے بیزاری کی ان سے بیزاری۔ تو اسلام قدر پہ بات کرتا ہے، اور قدر کا بھی ویلیوز کا مرکز کس کو رکھا؟ سید عالمین کو۔ اسی لیے صاحب الامر جس کا اس سورہ میں ذکر ہے وہ بھی نسل سیدہ سے باہر نہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ تو صاحب امر جو ہے جس کے پاس اللہ کے امر آتے ہیں وہ فاطمہ سے باہر نہیں۔ تو یہ جو لمحے ہیں، میں نے یہ بات اس لیے کہی، لوگ صرف لیلۃ القدر کو ماہ صیام میں ڈھونڈتے ہیں، یہ لمحے لیلۃ القدر ہیں کیونکہ آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہنچے۔ تو جو فاطمہ زہرا کی مودت میں سفر کرے، تکلیف اٹھائے، بیٹھے، آئے، سنے کہ بی بی خوش ہو، وارث لیلۃ القدر خوش ہو جائے، گویا اس کا وہ تمام وقت لیلۃ القدر کا ثواب رکھتا۔ اللہ قدر کی ویلیوز کی بات کرتا ہے، جبکہ دنیا میں کیا ویلیوز ہیں، دنیا والوں نے کیا، دیکھیے تصادم کیا ہے عقل میں اور جہل میں۔ دنیا میں بڑے بڑے مفکر کہلائے، لیکن چونکہ اللہ تک نہیں پہنچے، ہدایت تک نہیں پہنچے، نجات نہیں پا سکے، رسول کی نگاہ میں عقل نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بہت بڑے عاقل ہیں، ہم نے یہ فلسفہ پیش کیا، ہم نے یہ تھیوری پیش کی۔ تو دنیا والوں نے کیا تھیوریز پیش کی؟ سویلائزیشن کی۔ نیٹشے ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا، اور اقبال نے بھی اس کا تذکرہ کیا مجذوب فرنگی کے نام سے۔ کئی جگہ اقبال نے ان کی تعریف کی اور کئی جگہ ان پہ تنقید بھی کی۔ اس کی فلسفی کیا تھی زندگی پر کہ کیسے زندگی گزارو، ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کی تھیوری یہ ہے کہ طاقتور کو حق ہے کہ وہ کمزور پہ اقتدار کرے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقت کو حق ہے کہ وہ کمزور کو دبائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل
सुपर पावर्स के पास कौन सी फिलॉसफी है? यही ताकत का फलसफा। हर ताकतवर ये चाहता है कि दूसरे को दबा ले। जीने का हक सिर्फ साहिब ताकत के पास है, कमजोर को जिंदगी का हक नहीं दिया जाता। ये मगरिब का फलसफा। और एक और फलसफा उनका, साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसने साइंस में फलसफा दिया, लेकिन उस फलसफे को मगरिब ने अपने मुआशरे का, जिंदगी का फलसफा भी बनाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इजाफियत। मैं इसकी ज्यादा तफसीलात पेश नहीं करता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्या, हर चीज को उसके अपने मुजस्सम वजूद में मत देखिए कि वो क्या है, उसको कंपेयर कीजिए दूसरी चीजों से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसकी अपनी कोई कांस्टेंट हैसियत नहीं रहेगी उस चीज की। मसलन आप इस छत के नीचे बैठे हैं, अगर कोई छत, आप क्या कहेंगे कि हम छत के नीचे हैं। कोई साहब इस छत के ऊपर हो तो उसके लिए ये छत नीचे नहीं है, उसके लिए ये छत ऊपर नहीं है, उसके लिए ये छत नीचे है। अब जब आप इस हवाले से जिंदगी को देखना शुरू करेंगे, एक एंगल है, एंगल दिया जाता है ना, फिलोसोफर जो है वो चलती फिरती चीजों में से एक एंगल देता है और उसे नुक्ता बना के बहुत बड़ा करके सोसाइटी के सामने करता है कि आप दूसरे जिन एंगल से जिंदगी का मुशाहिदा कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, इस एंगल से देखिए पूरी जिंदगी को। कि किसी को रिलेटिविटी के उसूल से हट के मत देखिए। मसलन एक एप्पल है, ये लोहे की निस्बत नर्म है या लोहा है। अब लोहे की निस्बत अगर आप सिर्फ सेब को देखेंगे तो आप हमेशा एक ही फैसला करेंगे कि लोहा सख्त है, सेब जो है ये नर्म है। लेकिन रिलेटिविटी क्या कहती है कि नहीं, यूं देखिए कि लोहे से सेब नर्म है लेकिन रुई से सख्त है। अब ये बातें कहने में बड़ी सिंपल लग रही हैं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करें जिंदगी पर, वो यूं है कि चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करें और फैसला वो करें जो आपके लिए सूटेबल है। यानी अगर सच फायदा दे रहा है रिलेटिवली तो सच के साथ हो जाइए, और अगर आप ये देखें कि आज फायदा झूठ में है तो फिर झूठ का साथ दीजिए। जालिम से ताल्लुक रखने में फायदा है तो जालिम के साथ ही बन जाइए। यानी आप सिर्फ अपने फायदे को देखें, आप रिलेटिव फैसला करेंगे, कांस्टेंट फैसला नहीं करेंगे। कंपेयर करेंगे अपने फायदे से, तो फायदे का फायदा ढूंढने वाली सोसाइटी, और इसी का नाम चालाकी है जो मैंने पहले अर्ज किया। सिर्फ फायदे के वक्त बेदार रहे, फायदे से वक्त फारिग हो तो बेहोश हो जाए। रिलेटिव वक्त को बेदार रखना है जहां जहां मादी फायदा है। जहां मादी फायदा नहीं वहां वक्त का यूज बेहोशी के सुपुर्द कर दो, वक्त किसी अच्छे काम में सर्व ना हो सके। तो यह है रिलेटिविटी की थ्योरी। अब इस्लाम ने इसके मुकाबला में क्या दिया? इस्लाम ने कांस्टेंट किरदार की थ्योरी दी, इस्तकलाल की, कि हर चीज के लिए मुस्तकिल फैसला करो। यह मत देखो कि जुल्म से आपको फायदा है कि नहीं है, जालिम से आपको फायदा है या नहीं है। आपका मुस्तकिल फैसला हो, जहां भी जालिम हो, कैसा भी आपको फायदा पहुंचा रहा हो, उससे नफरत कीजिए, और मजलूम कैसा भी आपके लिए बेफायदा हो उसकी जाके मदद कीजिए, उसके तरफदार हो जाइए। ये इस्लाम किरदार पे बात करता है। ये थोड़ा सा थ्योरीज का एक कंपैरिजन था और बड़ा मैंने कोशिश की कि मैं समझा सकूं। मगरिब जो है जदीद, जिसको वो कहते हैं ये इंसानी सोसाइटी, ये हमारा जदीद फलसफा हयात है, वो क्या है? सिर्फ रिलेटिविटी, सिर्फ फायदे पे निगाह। इस्लाम सिर्फ फायदा नहीं, इस्लाम अल्लाह के
مستقل فیصلوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی مستقل قدروں سے محبت کا فیصلہ دیتا ہے، چاہے اس قدر سے آپ کو فائدہ، مادی فائدہ پہنچے یا نہ۔ یہ ہے عقل کا فیصلہ کہ آپ اللہ تک پہنچے، آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، چاہے آپ کو مادی فائدہ اللہ کی محبت سے ملے یا نہ نظر آئے، لیکن آپ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں حق سے۔ یہ ہے اللہ کی الہی قدر، اور وہ قدریں ہیں نفس والوں کی قدریں، نفس امارہ کی بنائی ہوئی قدریں، شیطانیت کی بنائی ہوئی قدریں، کہ صرف فائدے پہ نگاہ رہے، اور فائدہ بھی کیا اخروی نہیں، صرف مادی فائدہ۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، مادے پہ روح کو فضیلت ہے، مادہ فنا ہونے والا ہے، روح دائمی ہے، جو دائمی ہے اس کے فائدے کے لیے کام کرو۔ صلوات پڑھیے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن حکیم میں اس پر کئی مقامات پر گفتگو کی کہ آپ کے یہ فلسفی واضح کی کہ الہی قدریں، ویلیوز کیا ہیں، اور معروف ایک چھوٹا سا سورہ، اسے پڑھ کے دیکھیے، سورہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے رسول کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، مضارع کا صیغہ، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہ ان کی عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا۔ دونوں دو زمانے ہیں اس میں، مضارع میں، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی ایک فقرہ میں نے چھوڑ دیا، اس میں دوسرا زمانہ، دو زمانے اس میں آ گئے، پہلے فقرہ میں لا اعبد ما تعبدون، تیسرا زمانہ بھی اسی سورہ میں ذکر ہوا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی بھی عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے۔ تو دیکھیے یہ کلام الہی کا معجزہ ہے، چھوٹے سے سورہ میں دو جملوں میں تین زمانے یکجا کیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب اگر اضافیت کی نگاہ سے دیکھیں تو نفس کہے گا کہ اگر کسی ان کے معبود کو ماننے میں فائدہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، اور آخری فیصلہ کیا لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ کسی فائدے کو دیکھتے ہوئے، کسی کثرت کو دیکھتے ہوئے، کسی طاقت کو دیکھتے ہوئے ایسا فیصلہ ممکن نہیں کہ ہاں وہ آئے کیا تھے، وہ یہ میسج لے کر آئے تھے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان چونکہ جھگڑا چل رہا ہے، ہم آپ کے معبودوں کو مان لیتے ہیں، آپ ہمارے کو مان لیجیے۔ تو جواب میں یہ سورہ اترا۔ وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی لے کر آئے تھے کہ آپ کو ہم سے فائدہ ہے، اسے بھی اچھا کہہ لیجیے، اسے بھی فائدہ اس میں ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں، صرف حق کا ساتھ، صرف اعلان حق۔ ہمیں اور رسول نے تینوں زمانے سمو کے اس آیت کی روح سے بتا دیے کہ تم کیا سمجھتے ہو، نہ میں آج کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی عبادت، نہ ماضی میں کبھی تھا بت پرست، اور نہ میں کبھی امید رکھنا کہ میں مستقبل میں۔ اب حضور ایک لطیف سا نکتہ، یہ سنت میں چونکہ رسول نے پڑھ لی، سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں، لیکن معنوی طور پر اگر کافر کے سامنے، چونکہ وہ عربی کا مفہوم سمجھتا ہے جہاں یہ سورہ اترا تھا، بتائیے کون سا ایسا صحابی ہے جو کافروں کے سامنے یہ سورہ سینہ تان کے پڑھ سکے کہ نہ میں کل بت پرست تھا، سوائے سورہ کافرون کی گفتگو پہ، اس معیار پہ ہمیں تو کوئی شخص نہیں ملا سوائے دو کے، یا محمد یہ کہہ سکتا ہے یا علی یہ کہہ سکتا ہے، یہ گھرانہ کہہ سکتا ہے۔ بر محمد آل محمد بلندتر صلوات، کہ نہ ہم کل کسی ریلیٹیوٹی کا شکار تھے، نہ آج نہ ہوں گے۔ یہ ہے محمد و آل محمد کی شان۔ اس لیے اللہ نے جو تلاوت کا منصب دیا وہ صرف ان کو دیا،
हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, कि हमने जो रसूल भेजा उम्मीयीन में, उसके मनसबों में क्या क्या है कि वो तिलावत आयात करता। तो तिलावत आयात सिर्फ हम सुन्नत में पढ़ते हैं कुरान, हम मनसबी तिलावत नहीं करते। मनसब के लिहाज से तिलावत वही कर सकता है, अगर कुछ कहे तो कोई काफिर उठ के शर्मिंदा न कर सके। इसीलिए दुनिया के मुंह का जायका बदलने के लिए, एतराज का रास्ता बंद करने के लिए, रसूल ने जब सूरह तौबा की 10 आयतें आई और पहली बार जाके मक्का में सुनानी थी तिलावत के मनसब पे, रसूल ने लोगों को दिखाने के लिए एक को भेजा, लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त जिब्राइल को भेजा कि वो साहिब मनसब है ही नहीं। ए रसूल, या तुम सुना सकते हो या तुम्हारा हम नफ्स सुना सकता है। यतलू अलैहिम आयाते ही का मनसब, यतलू अलैहिम आयाते ही का मनसब सारी उम्मत के पास मनसबी अंदाज में नहीं है। ये मनसब के आयत आए और सीना तान के सुनाए, ए रसूल ये तू सुना या अली सुनाए। इसलिए जाते हुए को वापस बुलाया कि देखो, अगर तुम्हारे इसरार पे हम किसी को भेजे भी तो वो नहीं चाहता, रास्ते से लौटाया जाता है और अली को भेजा जाता है कि जहां मोहम्मद नहीं सुनाएगा, अगर वहां तिलावत का मनसब कोई अदा कर सकता है तो सिवाय अली के और कोई नहीं। ये मनसबी तिलावत करने वाले दो हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारह जिक्र सलावत पढ़ लीजिए। मनसबी तिलावत पे अगर कोई फायज है तो और कोई नहीं इनके सिवा। इसलिए अल्लाह ने ये सूरा भेज के बता दिया कि हमारे यहां फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। कुरान की फिलॉसफी लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं हो सकता कि आज काफिर की आशीर्वाद हासिल कर लीजिए, नहीं। क्यों? कि फिर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, इलाहियत की थ्योरी से, किरदार की थ्योरी से, साहिब वल कद्र की थ्योरी से हट रहे हैं। और जो साहिब वल कद्र की थ्योरी छोड़ दे, उसने अक्ल को छोड़ दिया। जैसे ही अक्ल को छोड़ेगा रिज्स आएगा। इसलिए रिज्स से बचने के लिए वैल्यूज को मजबूत करना है। इसी मैंने अर्ज किया था पहली या दूसरी ही मजलिस में कि हमें रस्मी दीन नहीं चाहिए, वैल्यूज वाला दीन। और हुसैन रस्मी इस्लाम बचाने नहीं गए थे, कद्र वाला दीन बचाने गए थे। रस्मी नमाज को नहीं बचाने गए थे, कद्र वाली नमाज बचाने गए थे, जिसका हर लम्हा तुला हुआ है और उसका वजन महशर तक बुलंद रहेगा। उसका वजन महशर तक साहिब वजन होके जाने वाला है। ऐसी नमाज को बचाने गए। और उम्मत ने चूंकि रिलेटिविटी का शिकार थे ये सारे नफ्स, इन्होंने ये देखा कि जहां आफियत है, जहां काम निकलते हैं, जहां हुकूमतें खुश होती हैं, वहां जाके पहुंच जाइए, वहां सलाम कीजिए। अली और अली का घराना अकेला रह गया तो क्या हुआ? ये भूल गए कि इलाही मनसब की रूह से मोमिन पे वाजिब है कि वो सिर्फ इमाम हक के साथ रहे। ये मत देखे कि इस वक्त खलीफा कौन है, इक्तदार पे कौन है। ये मत देखिए कि कुरान किसको साहिब मनसब बता रहा है, रसूल ने किसको मनसब दिया, सिर्फ उसका साथ है। और ये इसकी एक दो मिसालें बस पेश करता हूं। यानी ये तो मैंने सूरा पेश किया, सूरह काफिरून। अब मोहम्मद और आले मोहम्मद के यहां ये कुरान है, और आइए अब मोहम्मद और आले मोहम्मद सकलैन को देखना है ना। कुरान ये कह रहा है और सकलैन में क्या है? अमीरुल मोमिनीन का किरदार कि आप जब हाकिम हैं, वो दौर जिसमें हुकूमत मिली मेरे मौला को। एक दिन आप गली से गुजरे, एक औरत
گوشے میں رو رہی ہے، بازار کے گوشے میں. مولا اس کے پاس ٹھہر گئے. کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ مالک نے کچھ پیسے دیے تھے کہ خرمے لے کر آؤں، اور ایک خاص کوالٹی بتائی تھی کہ اس طرح کے خرمے ہوں. لیکن ہوا یہ کہ میں جب دکاندار کے پاس گئی، میں نے اس کو وہ سکے پہلے دے دیے، اور جب اس نے وہ خرمے دیے اور میں لے کر گئی تو ثابت ہوا کہ یہ وہ خرمے نہ تھے جو میرا مالک چاہتا تھا. مالک نے کہا کہ اب جاؤ، انہیں واپس کرو اور پیسے لے کر آؤ. میں اس لیے رو رہی ہوں مولا کہ میں دکاندار کے پاس گئی ہوں، مگر وہ خرمے واپس لینے پہ اور پیسے مجھے دینے پہ تیار نہیں، اور اگر میں گھر لوٹوں تو مالک کی رنجش کا خوف ہے. اب میں اس کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو مولا نے کہا کہ تمہارے مالک کا اس میں کوئی قصور نہیں. اس نے تمہیں بھیجتے وقت انسٹرکشنز دے دی تھی کہ کس معیار کے خرمے اسے چاہیے. اس کا مطالبہ بجا اسے وہی چیز چاہیے جو اس نے منگوائی تھی. ہاں اس میں گناہگار ہے، قصوروار ہے دکاندار، تو چلو ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں. مولا گئے. تو جب مولا تشریف لے گئے تو دکاندار کو عرفان نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ علی ہے. مولا نے کہا کہ اس نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اس کا مالک اس طرح کے خرمے مانگ رہا ہے، اور یہ تمہاری بددیانتی ہے کہ تم نے پیسے تو لے لیے مگر خرمے اور قسم کے دے دیے. اب اس پہ یہ مصیبت آ رہی ہے، اس کے پیسے سے لوٹا دو، خرمے رکھ لو. وہ روڈ تھا. اس نے کہا کون ہوتے ہیں آپ اس کے سفارشی؟ چلیے چھوڑیے میری دکان، نکل جائیے. مولا نے اس سے کوئی تنازع نہیں کیا. جیسے ہی اس نے کہا نکل جائیے یہاں سے، مولا نے دکان کو چھوڑ دیا. گلی میں بھی پہنچے تھے کہ کچھ جو ہمسائے والے دکاندار بھاگ کے آئے، انہوں نے کہا، دیکھ رہے تھے سارا منظر، کہا کہ کیسی کم بختی تو نے کی. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تم نہیں پہچانتے؟ یہ جو آئے تھے تمہارے پاس، یہ خلیفہ وقت تھے، علی ابن ابی طالب تھے. بہت شرمندہ ہوا، دوڑا بازار میں آیا، پاؤں پکڑ لی. یا امیر المومنین، میں معافی کا خواستگار ہوں، میں نہیں پہچانتا تھا کہ آپ ہیں، یہ میں پیسے لے کر آیا. مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ تم مجھے پہچاننے سے پہلے عدل کرنے پہ تیار نہیں تھے. ہاں میری رعایت سے اب آ کے معافی بھی مانگ رہے ہو اور اب عدل کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو جو کسی کی رعایت سے عدل کرے گا وہ عادل نہیں ہے. عادل وہ ہے جو ہر حالت میں اپنی ویلیوز کو عدل پر قائم رکھے. ایک اور کردار امیر المومنین کے واقعات میں، ایک واقعہ کہاں ہے؟ ایک واقعہ میں عدل ہے، ایک واقعہ میں تعلیم عقل ہے، اور اقدار کا میسج ہے، الہی اقدار کہ عدل کرو. تو یہ مت کہ کون آئے ہیں، ہاں بھئی ان سے تھوڑے پیسے لے لیجئے. ہمارے یہاں تجارت کیسے تھی، ہاں یہ بھئی جاننے والے ہیں، فلاں کے دوست ہیں، اور اگر کوئی ناآشنا ہے تو اسے لوٹ لیجئے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی قدر ہے؟ اگر قدر رکھنی ہے تو آپ جانتے ہیں یا نہیں، آپ صرف اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی نگاہ میں صاحب قدر رہوں، میری ویلیوز وہی رہیں، چاہے دوست آتا ہے چاہے دشمن آتا ہے، چاہے آشنا ہے چاہے نہ آشنا، آپ کی ویلیوز میں تبدیلی نہ ہو. ایک اور واقعہ سن لیجئے تاکہ یہ میسج ہے یہ مملو ہو جائے معصوم کے کردار کے واقعات سے کہ ویلیوز ہوتی کیا ہیں. ایک خاتون تھی، معروف ہے امیر المومنین کی مودت کے حوالے سے، دارمیہ. اور کردار کیا تھا کہ رجز لکھا اور پڑھا کرتی تھی ان جنگوں میں جہاں امیر المومنین مخالفین سے جنگ کرتے تھے. صاحب صلاحیت تھی، رجز مولا کے لیے پڑھا کرتی تھی. اور پھر فداکار ایسی تھی کہ 4 بیٹے تھے، چاروں صفین میں امیر المومنین پہ قربان کر دی، قربانی دے دی چاروں بیٹوں کی علی پہ. ڈٹرمینیشن کا لیول. اب اس کا چرچا تھا، اس کی ایک شخصیت تھی، اس کا صاحب قلم ہونا، اس کا ایسے رجز پڑھنا کہ لشکر جمل و صفین
सन्नाटे में आ जाता था कि ये रजस, क्योंकि रजस पहला हमला होता था, असलहा के बगैर जो पहला हमला था, जिसका रजस मजबूत है, दूसरे लश्कर को मरऊब कर देता था और नफ्सियाती तौर पे मोरल डाउन हो जाता था। और जितनी जंग लड़ रहा है फिर वो उसी नफ्सियाती पस्ती में लड़ता था वो लश्कर। रजस ने जो मूड था, जो नफ्सियात थी, उसको कमजोर कर दिया। तो वो इतने स्ट्रॉन्ग रजस जब आते थे तो सब में एक हलचल थी कि ये कौन है, ये लिखती है, ये क्या है, अली के लिए इतना काम कर रही है, इतनी कुर्बानियां दे रही है। तो जब मौला की शहादत हो गई तो अमीर शाम ने, मुआविया ने, उसके लिए मैसेजेस भेजे कई दफा कि तुम्हें हम दरबार में बुलाना चाहते हैं, तुम आना चाहो तो हम इंतजाम कर दें, हम तुमसे मुलाकात चाहते हैं। जाहिर है सबको पता है कि बादशाह वक्त मुलाकात के वक्त खिदमात खरीदना चाहता है, तो उन्होंने हमेशा इनकार किया, नहीं मैं नहीं आ रही। वो ये कि एक हज के सफर में थी, मुआविया भी सफर हज में था, कि एक मुकाम पे जहां काफिले ठहरते हैं, काफिला इसका भी था, दारमिया का भी, और शाम के बादशाह का भी, उसका काफिला भी। तो मुआविया ने उसके पास एलची भेजा कि अब तो हम एक मुकाम पे हैं, चंद खेमों के फासले पे, तो अब ही तस्लीम कर लो हमारी दावत को और बादशाह के पास आओ। उसने कहा कि नहीं, देखो ख्वाहिश तुम्हें है कि तुम मुझसे मिलो, जैसे मुझे अपना खेमा छोड़ने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें इतनी ही शिद्दत से तलब है मुझसे मिलने की तो तुम आओ मेरे दरवाजे तक। तब उसकी भी अकड़ थी, बादशाह था, उस वक्त तो नहीं गया। फिर क्योंकि सफर तवील था शाम से मक्का तक, फिर किसी मुकाम पे खेमे लगे, और खेमे हमेशा नफरिस्तानों में लगते थे जहां पानी हो, आप स्टेशन बदल नहीं सकते थे। तो फिर किसी आबादी के करीब खेमे लगे। अब इत्तफाक ये हुआ कि आमना सामना हो गया, इधर से दारमिया कहीं से गुजर रही है, उधर से वो, तो उसने रोक लिया वहीं, दारमिया पहचानती हूं मुझे, मैं शाम का अमीर हूं। कहा पहचानती हूं तुम्हें। कहने लगा कि ये बताओ कि कैसा पाया तुमने अली को। तो दारमिया कहती है कि अगर मैं अली के फजाइल बयान करना शुरू कर दूं तो पूरा मौसम हज गुजर जाएगा, लेकिन बस एक जुमला कहती हूं इस मुख्तसर मुलाकात में कि मैंने अली को ऐसा पाया कि जैसे वो पहले थे इक्तदार से, मैंने इक्तदार के बाद भी मिनवान ने वैसा ही पाया। ये बहुत बड़ा तमाचा था उस मलूकियत पर कि तुम इक्तदार से बाहर कंगाल थे और आज इक्तदार में तुम्हारे कर्रो फर्क नहीं देखे जाते। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अली में कोई फर्क नहीं देखा, साहिब इक्तदार थे या नहीं थे एक जैसे थे, दोनों हालतों में। तो कहने लगा कि खास चीज क्या है? कहने लगी अली का अदल, जिसकी वजह से मैं फिदाकार हूं। मैं अपने इमाम को इमाम के अदल की वजह से नहीं छोड़ सकती। उसने कहा नहीं, अब भी हमारी तरफ आ जाओ, अब तो तुम्हारे इमाम नहीं रहे। फिर कहने लगा कि अच्छा, उसने पीछे देखा, अपना कातिब था उसके खजाने का, कहने लगा कि 100 ऊंटनी, और अरब में ये जदीद तरीन तैयारों से महंगी जिन्स थी, 100 सुर्ख बालों वाली ऊंटनी, दारमिया को हमारी तरफ से दो। उसने उसी वक्त लिख कर दे दिया सरकारी कागज पे दस्तखत के साथ कि मिल्कियत हो गए 100 ऊंटनियां दारमिया की। अब जब दे चुका परवाना तो कहने लगा बताओ कबूल करती हो? कहने लगी कि हां, तुम दे रहे हो तो ले लूंगी, लेकिन फिर भी अली अली रहेंगे, तुम रहोगे। बराए अज़मत अली इब्न अबी तालिब बुलंद तर सलावत। तब उसने कहा कि अच्छा, अजीब बात है। फिर उसने एक और एंगल से चाह के तब्दील कर दे सोच दारमिया की। कहने लगा बस ये बताओ, वो रहेंगे और हम रहेंगे, ये बात तो तुम्हारी जिद है, लेकिन एक बात बताओ, अगर अली होते तो क्या वो तुम्हें इतना नवाजते जितना हमने नवाज दिया?
دارمیہ نے سر بلند کر کے کہا نہیں، ہاں اگر علی ہوتے تو وہ تو مجھے 1 درہم بھی نہ دیتے، کیونکہ علی بیت المال کو غربا کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسانوں کے زمین خریدنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو اس وقت دارمیہ نے کہا یہ جو تم ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو، ہارس ٹریڈ نہیں ہوگا، دے دو 100 اونٹنیاں، لیکن ہم وہی ہیں علی کے ساتھ۔ تو یہ ہارس ٹریڈنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کے بانی پہچانے گئے، اور اس لیے آج کے ہارس ٹریڈرز جب بھی جائیں گے انہی کی منقبت بیان کریں گے، چونکہ وہیں سے سلسلہ چلا۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ ہے علی والوں کا کردار، اور میں چاہتا ہوں آج چونکہ بنی ہاشم کے مصائب کا سلسلہ ہے تو کچھ زیادہ وقت میں مصائب بیان ہو، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ فضائل علی کی معرفت کے ایک نقطہ پہ رکے ہوئے ہیں، دارمیہ نے جو فضائل بیان کر دیے اور جو کمپیریزن بتایا کہ علی کی ویلیوز کیا ہیں اور تمہاری ویلیوز کیا ہیں، عقل کی ویلیوز کیا ہیں اور جہل کی ویلیوز کیا ہیں، یہ دارمیہ نے سمجھایا کہ میں عقل کے ساتھ ہوں، چاہے میں تیرا دیا ہوا تحفہ وصول کروں، میں عقل کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے، اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھو چاہے فائدہ لے بھی لے تو علی والا ہوتا ہی وہی ہے جو فائدہ لے کر بھی نہ بکے، فائدہ لے مگر اپنا ضمیر نہ بیچے، اپنی سوچ کو گروی نہ کرے، اپنی آئیڈیالوجی کو نہ بیچے، اپنی ویلیوز کو فروخت نہ کرے۔ تو علی والے، علی کی محبت ہے کیا؟ تو میں چند اشعار بھی لایا تھا کہ کچھ لوگوں تک یہ اشعار پہنچا دوں کہ جو ذوق رکھتے ہیں اشعار سے کہ یہ علی کی محبت ہے کیا۔ یہ میں ولا کے نصاب کی ہے، چھوٹی سی بہر، یہ میں ولا کے نصاب کی ہے۔ سلیبس جو ولایت کو سمجھنے کا، محبت کو سمجھنے کا سلیبس ہے، وہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک یہ ساغر ولایت علی، محبت علی نہ پیا جائے۔ یہ میں ولا کے نصاب کی ہے، ان پڑھ رہ جاتے ہیں وہ جنہوں نے یہ نہیں پی، اور جس نے نصاب پڑھنا ہے پہلے علی کے قریب آئے۔ یہ میں ولا کے نصاب کی ہے، اور یہ کسی دنیا کے میں خانہ سے آئی ہوئی میں نہیں، یہ میں ولا کے نصاب کی ہے، رسول کے انتخاب کی ہے، رسول کے انتخاب کی ہے۔ یہ میں ولا کے نصاب کی ہے، رسول کے انتخاب کی ہے۔ علی کی مدحت کرو کہ اس میں ثنا رسالت معاب کی ہے، علی کی مدحت کرو کہ اس میں ثنا رسالت معاب کی ہے۔ اور کتاب کافی ہے تم کو، لیکن ایک عجیب نقطہ میں پیش کر رہا ہوں حضور آپ کی توجہات، کتاب کافی ہے تم کو لیکن علی ضرورت کتاب کی ہے۔ اگر تم صرف کتاب بھی لینا چاہتے ہو تو کتاب کو ضرورت ہے علی کی، کتاب کافی ہے تم کو لیکن علی ضرورت کتاب کی ہے۔ اور فشار اہل ولا میں رہ کر کئی بار یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو لطف آتا ہے کہ جہاں علی کے نعرے بلند ہو رہے ہوں اور کوئی ایک ایسا ان میں پھنس جائے جو ادھر سے آیا ہو، چہرہ دیکھا کیجئے، فشار کہتے ہیں دباؤ، پریشر، قبر میں بھی فشار ہونے والا ہے، وہاں زمین فشار دے گی، یہاں ذکر علی وہی فشار دیتا ہے دشمن کو۔ فشار اہل ولا میں رہ کر ادو پہ حالت عذاب کی ہے، ادو پہ حالت عذاب کی ہے۔ اور کیسا عذاب؟ مرے تو مرکز میں جا کے دیکھا تراب بھی بو تراب کی ہے، صرف ترابی نہیں علی والے، تراب تو خود بو تراب کی ہے۔ مرے تو مرکز میں جا کے دیکھا تراب بھی بو تراب کی ہے، اٹھے تو محشر میں اٹھ کے جانا جنابی بخشش جناب کی ہے، جنابی بخشش، ارمبی بخشش، جنابی بخشش جناب کی ہے۔ بتانے، اب میں تھوڑا سا کمپیریزن کیریکٹرز کا، بتانے یہاں کچھ لفظ ایسے آئیں گے، کوئی سے یہ نہ کہے کہ میں نے کس کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لے رہا۔
लुगत से जाके देखिएगा मैंने क्या कहा। बुताने मनसब की बंदगी में, बुताने मनसब की, ये बुत हैं, मनसब क्या है? जो इनकी पूजा करे, जो अल्लाह के बनाए हुए के सिवा किसी चीज की पूजा में लग जाए वो बुत है। ये सिर्फ पत्थर से बुत नहीं बनता, गोश्त के बुत भी थे, जिसे कोई ला के बिठा दे वो बुत होता है, जिसे अल्लाह और रसूल बिठाए वो हक होता है। बुताने मनसब की बंदगी ने, ये मनसब मिल जाए, खिलाफत मिल जाए, फलां चीज मिल जाए, बुताने मनसब की बंदगी ने कई की किस्मत खराब की है। बुताने मनसब की बंदगी ने, और मैंने ऐलान किया कुछ लफ्ज आएंगे अभी दूसरे तीसरे शेर में, थोड़े से आमादा बैठिए, सेंसिटिविटी से पूरी यानी आप रिसीव करने की पूरी मुझे ये नेमत अता कीजिए कि मैं जो कहूं आप तक पहुंच जाए। बुताने मनसब की बंदगी ने कई की किस्मत खराब की है। तस्निया के बाद जमा और कई 3 से शुरू होता है। बुताने मनसब की बंदगी ने कई की किस्मत खराब की है। निगाहे सिल्मा कंपैरिजन, निगाहे सिल्मा को, कई की तो किस्मत खराब हो गई और कुछ उसमें क्या थे, निगाहे सिल्मा को हिर्स बैत न जुस्तजू इंतखाब की है। निगाहे सिल्मा को हिर्स बैत न जुस्तजू इंतखाब की है। और अबूजरी की शान भी कि अबूजरी को दराज ख्वाहिश न उम्र की न खिताब की है। वो ये नहीं चाहता कि बहुत लंबी जिंदगी मिल जाए, उम्र दराज हो जाए, नहीं, उसको जिंदगी की दराज करने की भी कोई लालच नहीं। ना उसे ये लालच है कि कोई मुझे बहुत अच्छे से किताबात दे के मिंबर पे बिठा दे, दरबार में बहुत अच्छा मुकाम मिल जाए, नहीं। निगाहे सिल्मा देखिए किरदार क्या क्या रहे, और लुत्फ आपने ले लिया जो आप लेना चाहते थे, जो मैं पहुंचाना चाहता था। निगाहे सिल्मा को हिर्से बैत न जुस्तजू इंतखाब की है। अबूजरी को दराज ख्वाहिश, दराज का लफ्ज आगे जाके बताएगा क्यों कहा। अबूजरी को दराज ख्वाहिश न उम्र की न खिताब की है। दराज न उम्र की न खिताब की है। जला है, मीर का एक शेर था, वहीं से बहुत अच्छे मुआली मिल गए। जला है बुग़्ज़ अली में कोई, इधर उधर बू कबाब की है। जला है बुग़्ज़ अली में कोई, इधर उधर बू कबाब की है। भाई आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपको बोलना चाहिए शेर। अगर शेर का शौक है तो फिर बोलिए ना, तभी मैं पढ़ा करूंगा। ऐसे तो मैं अशार नहीं पढ़ता जहां खामोश मजमे हो। जला है बुग़्ज़ अली में कोई, इधर उधर बू कबाब की। अब आखिरी शेर ये तवील है ना, छोड़ रहा हूं कि अली शनासी हो, अली शनासी हो, दारमिया की मिसाल दे चुका हूं। अली शनासी हो पास हसनी तो हर घड़ी इनकलाब की है। और इनकलाब का नाम ही कद्र है। लम्हा कद्र इनकलाब लाने के लिए है। लैलतुल कद्र मुकद्दर में इनकलाब लाने के लिए है। अली शनासी हो पास हसनी तो हर घड़ी इनकलाब की है। वो मोमिन ही क्या जो हर घड़ी को मुनकलिब न करे मोहब्बत अली के साथ। और ये इनकलाब लेकर करबला में आए थे। कद्रों का इनकलाब, कद्रों वाला इस्लाम बचाने हुसैन आए। मक्का से जब चले, मदीना से जब रुखसत का वक्त आया, क्या मुकाम है, क्या अंदाज है इस घराने का, क्या रिश्ते बताए, क्या मोहब्बतें बताई, रिश्तों के बाहम क्या मोहब्बतें होनी चाहिए, ये भी करबला ने समझाया। और इन मोहब्बतों को फिर इतनी मोहब्बतें, अली अकबर और सुगरा की गुफ्तगू, मोहब्बत का किस्सा, ज़ैनब का भाई के लिए वतन को छोड़ना, बहन को एक भाई से क्या मोहब्बत हो, अली असगर का सुगरा से मासूम का चिपक जाना, दर्स मोहब्बत। अली अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन का कुछ कहना बारी रहा, और फिर कहना कि मेरी आंखों का नूर गुम हो गया। ये मोहब्बतें सिखाई, तहजीब है ना। और फिर ये बताया कि जितनी भी मोहब्बतें हों सब जरूरी हैं, मगर जब वो लम्हा आए कि परवरदिगार की वैल्यूज पे कुर्बानी का वक्त आए,
जब कदरे परवरदिगार कुर्बानी मांगे तो जितनी बड़ी मोहब्बत है उसे कुर्बान कर दो। ये सिखाया करबला ने। फिर ना जान को बचाओ, फिर ना माल को बचाओ, फिर ना औलाद को बचाओ, फिर किसी रिश्ते से मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में ना आए। इसका नाम है करबला। और अगर हमने करबला से कुछ नहीं सीखा तो इन मजालिस से हमने कुछ नहीं सीखा। हमारे अंदर वो सोच पैदा होनी चाहिए कि हम परवरदिगार के लिए अपने नफ्स को किस तरह तैयार रखें। करबला से सीखें। जब बहन ने देखा कि भाई तैयारी कर रहा है, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बीवी आई हैं, अब्दुल्ला जनाब अब्दुल्ला शौहर हैं, बीमार हैं और वो बिस्तर बीमारी पे हैं। उन दिनों बीमार थे। बीबी आई, सोए हुआ है शौहर, सोया हुआ है, जगाया नहीं, पाइंती की तरफ फर्श पे बैठ गई। पहली बार बतूल की बेटी अपने घर में फर्श पे बैठी। जब आंख खुली तड़प गए अब्दुल्ला, फातिमा की बेटी मुझे गुनहगार कर रही हैं, आप चाहे मैं शौहर हूं, तुम दुख्तर ज़हरा हो, ये आज साइलों की तरह फर्श पे क्यों बैठी? कहा आई ही सवाल करने के लिए थी, इसलिए फर्श पे बैठ गई। कहा क्या सवाल है, हुक्म तो कीजिए। कहा कि पहले वादा कीजिए कि जो मांगूंगी रोकेंगे नहीं आप। कहा अच्छा मैं वादा करता हूं ऐ फातिमा की बेटी, आप सवाल तो कीजिए। कहा तुमने सुना है ना मेरा भैया मदीना छोड़ रहा है, परदेसी हो रहा है, मैं ये इज्र मांगने आई हूं, तू मेरा शौहर है, मैं अपनी मर्जी से जा नहीं सकती जब तक तू इजाजत न दे, शरीयत की वारिस हूं, इसलिए तुझसे भीख मांगने आई हूं, मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने शौहर अपने भैया के साथ उसके सफर में जहां तक वो जाए मैं साथ चली जाऊं। और अगर तू इजाजत नहीं देगा तो याद रखना अब्दुल्ला, मैं रुक तो जाऊंगी लेकिन इधर मेरा हुसैन मदीना छोड़ेगा, इधर घर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। कहा मैं जानता इस बहन भाई की मोहब्बत को, मैं जानता हूं मैं कौन हूं कि रास्ता रोकूं। वो तेरा भी इमाम है ज़ैनब, वो मेरा भी इमाम है, मैं इमाम की मैयत में जाने से तुझे नहीं रोकता। कहा ज़ैनब और कोई हुक्म? ये घर भरा पड़ा है, नेमतें हैं इसमें, रिज्क है, जितना चाहे तू साथ ले जा, तू सफर में जा रही है। बीबी ने उठ के एक संदूक खोला, ज़ैनब ने एक चादर निकाली, अब्दुल्ला के सामने आके कहा अब्दुल्ला गवाह रहना, तेरे भरे घर की जागीरों में से सिर्फ माँ की चादर लेके जा रही हूँ। अब्दुल्ला तड़प के कहते ज़ैनब दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये तेरी चादर बच जाए। और कुछ और कहा मैं मिलने आऊंगा हुसैन को विदा करने, और ये बेटे भी ले आऊंगा, तूने मांगे नहीं लेकिन मैं तुझे बेटे दूंगा, लेकिन अभी मैं बीमार हूं मक्का में, हुसैन का कयाम है, जब मुझे सेहत हो गई मैं आऊंगा। हुसैन मक्का में, बीबी मक्का में। जब हुसैन का काफिला मक्का से तैयार होने लगा, हज के दिन करीब आए, जनाब अब्दुल्ला आए, हुसैन जब इहराम तोड़ के जाने लगे, रास्ते में अब्दुल्ला ने आके सलाम किया, कहा हुसैन तू सफर पे जा रहा है, तेरे पास सिपाही बहुत कम है, मैं खुद तो अदालत के बायस आ नहीं रहा, ये अपने दो बेटे औन और मोहम्मद तेरे हवाले कर रहा हूं, तेरा सदका कर रहा हूं, हुसैन तेरी मर्जी, ये बेटे मैंने तुझे सदका करके दे दिए, ये तेरे हवाले, तू अली का बेटा है, तू पैगंबर का वारिस है, तू मेरा इमाम है, इसलिए बेटे हदिया कर रहा हूं। अज़ादारों ये बेटे लेकर ये 72 का काफिला हुसैन करबला में आया। आशूर का दिन आया, ज़ैनब जानती है कि ये बेटे सदका हो चुके हैं। अली अकबर तैयारी कर रहे हैं,
मैदान जिहाद की ज़ैनब आके कहती है, भैया ये मालूम है प्यारी चीज का सदका दिया जाता है। अकबर सिर्फ तेरा नहीं मेरी मोहब्बत का भी मरकज है, क्योंकि शबीह मोहम्मद है। तुझे याद है अब्दुल्ला ने कह के कहा था कि यार और मोहम्मद सदका है, तो अकबर से प्यारा बनी हाशिम के घर में कुछ नहीं, इसलिए मैं अकबर से पहले अकबर का सदका भेजना चाहती हूं। हो सकता है ये सदका काम आए और तेरा अली अकबर बच जाए। पहले बहन का सदका। कहते हैं बीबी शहजादों को तैयार किया, जुल्फे धोई, शाना किया और लेकर आए। कहते हैं ये अजीब अंदाज था ज़ैनब का। भाई कुर्बानी देने का अंदाज क्या होता है? मीना में हाजी कैसे कुर्बानी लेकर जाते हैं? आगे आगे कुर्बानी चलती है, पीछे हाजी चल रहा होता है कुर्बानी देने वाला। कहते हैं ज़ैनब बिल्कुल उसी तरह शहजादों को तैयार करके कुर्बानी की तरह आगे चलाते हुए पीछे चलती हुई हुसैन के सामने मीनाए करबला में अपनी कुर्बानियां लेके पहुंची। हुसैन ने हसरत से देखा, बहन तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो मैंने अपनी नस्ल को तेरी नस्ल का सदका किया। अज़ादारों, खुसूसन जो सैयद हो, जो हसनी हो, जो हुसैनी हो, ज़ैनब ने सदका दे दिया था हुसैन की औलाद पे। हुसैन की औलाद बच गई। आज हुसैन की औलाद है, ज़ैनब की औलाद कोई नहीं। हम पे बड़ा एहसान है, ज़ैनब का सादात से कह रहा हूं। जब अली अकबर की मुसीबत पे रो, जब कासिम इब्न हसन की मुसीबत पे रो, वहीं कभी कभी ज़ैनब का चूंकि कोई नहीं बचा, इसलिए बीबी की तरफ रुख करके कहा करो, बीबी बीबी तूने जो सदका दिया, हम तेरे और मोहम्मद के मातमी जो बैठे हैं, तेरा नाम तेरे और मोहम्मद के मातम के जरिया हम तेरे मातमी हमेशा बाकी रखने वाले हैं। बीबी तेरा हम पे एहसान है। बीबी ने ये कुर्बानियां दी। हुसैन ने एक शहजादे को जब सवार करने का वक्त आया, बीबी दोनों शहजादों को रोकती है, तवक्कुफ, कान में कुछ कहा, देखो तुम बहुत प्यासे हो और याद रखना तुम चूंकि तुम अली के नवासे हो, मैं जानती हूं तुम में शुजात किस दर्जा की। जाफर तैयार का खून भी तुम में है, अली का खून भी तुम में है। हो सकता है तुम फातेह बन जाओ, दरिया पे कब्जा कर लो, लेकिन पानी का कोई घूंट मत पीना, इसलिए कि याद रखना खेमा में असगर प्यासा है, अभी मेरा भैया हुसैन प्यासा है। अगर तुमने पानी पिया तो दूध मुआफ नहीं करूंगी। शहजादों ने वादा किया। अब ज़हन में है कि मां राजी रहे। शहजादों को, एक को हुसैन ने सवार किया, एक को अब्बास। छोटे कमसिन शहजादे मैदान वक़ा में गए। लड़ते लड़ते शहजादों ने शुजाअत का मुजाहिरा किया और बिल्कुल जैसे अब्बास फातेह फुरात बने थे। दोनों मासूम शहजादों ने तराई पे कब्जा किया। जैसे ही तराई सामने नजर आई, मां की वसीयत याद आई। हो सकता है प्यास से मजबूर होके हम पानी न पी बैठे। शहजादों ने वहीं रुख बदला, फतह करके तराई को छोड़ा और रुख को बदल के जंग लड़ना शुरू की। अज़ादारों, यही सबब है फुरात के किनारे से बहुत दूर जाके शहजादे शहीद हुए। लड़ते लड़ते फुरात से दूर पहुंच गए। दिखा दिया कि हम चाहें तो हमारे बच्चे फुरात को जब चाहे फतह कर ले, लेकिन हम पानी पीने के लिए फुरात नहीं चाहते। पानी तब पिएंगे जब पूरे घराने को पानी मिल जाएगा, जब हुसैन के शीरखार को पानी मिल जाएगा, जब 4 साल की सकीना की प्यास मिट जाएगी, जब वो तमाम बच्चे बनी हाशिम के, असहाब के जो प्यासे हैं
جب ان تک پانی پہنچے گا ہم پانی کو اس وقت پی سکتے ہیں، اس لیے پانی سے دور گئے، جنگ لڑی، کئی سینکڑوں کی تعداد میں دشمنان نے حسین کو قتل کیا۔ آخر میں شہزادے تھے، پیاسے تھے 3 دن کے، گھیر کے لشکر نے دونوں شہزادوں کو گھیرا۔ چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، انفرادی جنگ رک گئی، چاروں طرف سے حملہ ہوا، شہزادے زین پر اپنے اپنے مقام پہ نہ سنبھل سکے۔ جب نہ سنبھل سکے، گر رہے تھے، جانتے تھے کہ ماموں پیاسے ہیں، ماموں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات، جیسے کم سن شہزادے مصیبت میں ماں کو پکارتے ہیں، گرتے ہوئے شہزادوں نے آواز دی، اماں جان ہم گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ حسین نے آواز سنی، عباس کو لیا، دونوں آئے، ایک نے ایک شہزادے کو، کربلا سے ایک کا لاشا، دوسرے نے دوسرا لاشا، حسین اور عباس نے آ کے لاشے کو، دونوں لاشوں کو گنج شہداء میں رکھا۔ عزادارو بلایا، زینب آئیے۔ ایک جملہ ملتا ہے، زینب نے کہا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ آ گئے ہیں تو میں نے ان کو دودھ معاف کیا، انہوں نے میری وصیت کا حق پورا کر دیا، میں ان پہ راضی ہو گئی، لیکن آگے ماتم نہیں کروں گی۔ عزادارو اس کا دوسرا منظر کب دیکھنے میں آیا؟ عزادارو جب رہائی قریب آئی، رہائی کا وقت آیا، بی بی نے مطالبہ کیا سر مل جائیں۔ شام میں گھر مخصوص کیا گیا عزاداری کے لیے، سر واپس ملے۔ شام کی عورتیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کئی پرسہ دینے آئی ہیں، بی بی کا گھر بھر گیا عزادار خواتین سے۔ شام کی خواتین نے، عزاداری کا پرسہ دینے والیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر سر آیا، کسی نہ کسی ماں نے، کسی نہ کسی بہن نے سر کا اٹھ کے استقبال کیا، سینے سے لگایا، ماتم شروع کیا۔ ہر سر کا ماتم ہوا، ہر سر کے پاس رونے والیاں بیٹھی ہیں۔ عورتوں نے دیکھا کہ 2 سر ہیں معصوم شہزادوں کے، ایک کونے میں رکھے ہیں، کوئی رونے والا نہیں، تڑپ کے کہتی ہیں۔ ہر سر کے گرد ماتم ہو رہا ہے، یہ کن شہزادوں کا سر ہے کہ جن کی شاید ماں کوئی نہیں؟ جب یہ سنا، زینب عالیہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی، کہنے لگی میں زینب اور محمد کی ماں ہوں، لیکن اے شام کی عورتوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ فاطمہ کی بیٹی صدقہ دے کر صدقے کو واپس نہیں دیا کرتی، میں نے انہیں حسین پہ، حسین کی نسل پہ صدقہ کر دیا تھا، اس لیے میں صدقے کا ماتم نہیں کر رہی۔ جب حسین کے ماتم سے فرصت ہو جائے گی، اس وقت ان سروں کے پاس جاؤں گی۔